تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ہمارے فادر ہمارے خواب میں نہیں آتے، تو ہماری جو ہمیں کتابوں سے ملتا ہے اور خلاصۃ الاذکار میں ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ آپ کی جو مرنے والے ہیں ان کی ارواح آپ کے گھروں پر آتی ہیں اور آپ سے کہتی ہیں کہ ایک کھجور ہمارے نام پر صدقہ دو، ایک روٹی ہمارے نام پر صدقہ دو۔ اچھا، وہ جس گھر سے گئی ہیں وہ اسی گھر پر آ رہی ہیں، وہ اسی گھر پر آ رہی ہے۔ یہ میں نے مطلب یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ میری نانی کی ڈیتھ ہوئی اور میری نانی کی ڈیتھ کے کچھ ہی عرصے بعد میرے ماموں نے وہ گھر چھوڑ دیا، تو انہوں نے خود خواب میں دیکھا کہ نانی آئی ہیں اس گھر پہ اور کہہ رہی ہیں اچھا یہاں اب یہ نہیں رہتے، تو مطلب یہ کہ وہ اسی گھر پر آئیں جہاں سے وہ گئی تھیں۔ تو آپ جہاں پر ہیں وہاں اپنے والد کے نام پر کچھ دیجئے تاکہ وہ آپ سے کانٹیکٹ میں آئیں، وہ ارواح جو آپ سے متصل ہیں، جو آپ کا انتظار کرتی ہیں، آپ کے دینے کا انتظار کرتی ہیں عالم ارواح میں، تو وہ آپ سے متصل ہوں اور آپ شب جمعہ یا روز جمعہ آپ ان کے نام پر کچھ نہ کچھ دیں، ضرور صدقہ کریں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو آپ کے گھر والے وہ مرحومین جو ہیں اگر خواب میں آتے ہیں تو کیا یہ سچ میں مرحومین کی روحیں آپ سے ملنے آتی ہیں، یا یہ جیسے شیطانی خواب ہے، یا پھر آپ کا دماغ سے وہ امیج آپ کے سامنے لا کے رکھ رہا ہے؟ سچ میں کیا روحوں کا کنیکشن بنتا ہے؟ روحوں کا کنیکشن تو بالکل بنتا ہے، لیکن اس میں تینوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ جو ہیں وہ کتنے اندر سے پاک و پاکیزہ ہیں، پلس یہ کہ جو چلے گئے ہیں وہ کتنے پاک و پاکیزہ تھے، کیونکہ بحیثیت انسان ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہے۔ تو مطلب یہ کہ شیطان جو ہے کسی بھی انسان کا روپ لے سکتا ہے خواب میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو جو اس میں حاصل ہو رہا ہے وہ تنبیہ ہے، بشارت ہے یا تفکرات ہے، ان تینوں کو ڈیفائن کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ والدین آپ سے کچھ مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب جیسے آپ نے خود کہا کہ آپ کی والدہ نے پانی آپ لوگوں سے کہا پیا، تو اس کا مطلب ہے وہ شاید آپ کو کوئی انڈیکیشن دینا چاہ رہی ہیں کہ میں کسی صورت سے پریشان ہوں، کسی صورتحال سے میں پریشان ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ والدین کو دیکھنا تینوں طرح سے ہو سکتا ہے، بشارت بھی ہو سکتی ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو بہت متقی ہوتے ہیں، بہت پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے کوئی مطلب یہ میں پھر وہ بات آ جاتی ہے، میرے والد بہت تہجد گزار تھے، میری بیٹی جو تھی وہ جب پریگننٹ تھی تو اس نے دیکھا نانا کو خواب میں کہ وہ آئے ہیں اور اس پہ دعائیں پھونک رہے ہیں، تو وہ کہہ رہی ہے امی میں نے تو کبھی نانا کو دیکھا ہی نہیں، تو مطلب اس کی دنیا میں آنے سے پہلے جا چکی تھی، کہہ رہی کہ میں نے نانا کو خواب میں دیکھا اور مجھ پہ دعائیں پھونکی۔ اچھا کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جن کے بارے میں سوچ رہے ہیں، جیسے جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں بہت روتی تھی کہ امی میرے خواب میں کیوں نہیں آتی نا، میں جب لوں گی تو اگر میں کچھ بات سوچ رہی تھی کہ امی مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ٹھیک ہیں کہ نہیں ہے، تو مجھے اگلے دن فجر کے ٹائم میری کوئی پرانی کولیگ کا میں ایک بار میسج آ گیا کہ مدیحہ میں نے تمہاری امی کو خواب میں دیکھا کہ امی بڑی ینگ ہے اور امی بہت خوش نظر آ رہی ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ سوال ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ روحیں ڈائریکٹ آپ کو نہیں، بالکل رینڈم کسی لوگوں کے خواب میں بھی آ جاتی ہے۔ اس خواب میں اس حوالے سے مزید بات بھی کروں گی، اس کو پرولونگ کروں گی گفتگو کو، لیکن ابھی بریک آ گئی ہے، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ جی بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جب مرحومین آپ کے خواب میں آتے ہیں تو کیا وہ کوئی میسیج دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں عمران بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے ہیں یا آپ کو ان کی آل اولاد میں سے کوئی نظر آتا ہے تو یہ خواب دیکھنا کیسا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ ایسے خواب کا ذکر کیسے کیا جائے اور ایسے خواب کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ اس کا شکر تو اس طرح ادا کیا جائے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، اور آپ پر، آپ کے اعلیٰ اصحاب پر سب پہ درود کثرت سے رکھا جائے اس دن، اور یہ کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی کوشش کی جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بخاری نہیں لکھی تھی بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے آپ کی جو نا وہ ایسے مستقل پنکھا جھل لیں تاکہ آپ کے جسم پر کوئی مکھیاں اس طرح کی چیزیں نہ آئیں، مستقل جھل لیں۔ تو کسی نے تعبیر دی تھی کہ حدیث کا بہت بڑا کام کریں گے، تو چنانچہ پھر اللہ پاک نے اسے اتنا بڑا کام دیا کہ صحیح بخاری انہوں نے لکھی۔ میں نے بھی کئی دفعہ ایسے جھلکیاں سی دیکھی ہیں کچھ، الحمدللہ زیارت ہوئی ہے۔ تو لاسٹ جو ہوئی تھی میرے سال 2 سال پہلے ایسے ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراز قد ہیں اور سفید سامان باندھ رکھا ہے، بالکل پنک سا کلر ہے اور سفید داڑھی ہے، تو میں ایک دم پیچھے سے سائڈ سے جھانکا پہلے، پھر آ کے آپ سے لپٹ گیا کہ رسول اللہ میں تو آپ کی حفاظت کے لیے ہوں اور آپ کے دشمنوں کو مٹانے والا، اس طرح کی بات کہ آپ کے تک کوئی دشمن کیسے پہنچے، اس طرح کر کے لپٹ گیا۔ اور کافی پہلے دیکھا تھا، میرے خیال سے 20-25 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو،
تو اس میں دیکھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اتھر جو ہے وہ جیسے روزہ اتھر سے باہر نکلا ہوا ایک کوئی چرپائی، اس کے اوپر آپ آرام فرما ہیں، تو بس آپ کی کچھ قدمیں شریفین وغیرہ نظر آ رہے ہیں، چہرہ کچھ نظر آ رہا ہے. تو ایک میرے ساتھی تھے مدرسے میں پڑھتے، تو ان کی چہرے میں ریزیبلنگ ہے، کافی گھنی داڑھی آپ کی اور ایک دم سرخ و سفید سا چہرہ ہے، آپ اس پہ لیٹے ہوئے. تو میں ایک دم بے ساختہ جو ہے کلمہ شہادت پڑھنے لگا، میرے کوئی بھائی وغیرہ بھی ساتھ میں ہیں، اور سب جو کچھ ذہن میں تھا وہ کہنے لگا اس طرح. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں زیارت کے. میں خواب 2-3 دفعہ سنا چکا ہوں، یہاں پھر وہ ذکر کر دیتا ہوں. ذکی صاحب ہمارے والد صاحب کے ایک مقتدی نمازی معتقد تھے، اب ان کا انتقال ہوئے بھی کوئی 1-2 سال ہوئے، کہ انہوں نے خواب میں تہجد کے ٹائم تقریباً ایسا دیکھا کہ میرے والد صاحب کا بھی چونکہ وصال ہو چکا مولانا ابرار صاحب کا، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی مدینہ طیبہ میں، اور وہاں پہ ملاقات ہوئی باب جبریل کے پاس. والد صاحب نے کہا کہ بھئی میں بھی اب یہیں منتقل ہو گیا ہوں، جنت البقیع یہاں پہ میں نے گھر لے لیا ہے، تو آؤ تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوا کے لاتا ہوں. چنانچہ والد صاحب نے ذکی صاحب کا ہاتھ پکڑا اور لے کے ان کو اندر کی طرف گئے. وہاں ممبر کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اصحاب ہیں کافی، یہ جا کے بالکل 2 زانو ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. ذکی صاحب میرے والد صاحب ایک طرف بیٹھ گئے کہ بھی آپ ملاقات کر لیں، بات چیت کر کے آ جائیں. اچھا بھی کہتے ہیں اپنے عرض و معروض جو بھی تھی اس میں خواب میں کی، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، تسلی دی. پھر وہ آپ کے قریب میں تھال تشت طباخچہ رکھا تھا، بھرا ہوا کپڑا رکھا ہوا تھا، اس میں آپ نے دستقدر ڈالا، اس میں کچھ کھجوریں نکال کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں. اچھے کھجوریں لے کر یہ واپس اٹھ کے میرے والد صاحب سے ملے اور چلنے لگے. تو تقریباً مجھے 6 کھجوریں پڑتی ہیں، شاید 6 کھجوریں ان کے ہاتھ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑوائیں، عجوہ کھجور تھی. یہ لے کے پھر والد صاحب نے پوچھا کہ بھئی کیا بات چیت ہو؟ کہنے جی بات چیت ہو گئی، بہت اچھی ملاقات رہی. باہر نکلنے لگے، پھر ایک دم کہنے کہ ارے حضرت میں جو نا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھٹنوں کی تکلیف کی بات کرنا بھول گیا، رہ گئی کہ میں ایک دفعہ پھر جاؤں ذرا گھٹنے کی تکلیف کا بھی ذکر کر کے آ جاؤں، کچھ بات چیت کر لوں. تو والد صاحب نے کہا کہ ابھی تو مناسب نہیں ملاقات ہوگی، چلو کسی اور وقت پھر آ جانا. یہ کہتے ہوئے باہر نکلے. پھر اب میرے والد صاحب نے پوچھا کہ بھئی کیا دیا حضور نے تحفہ؟ تو کہنے کھجوریں دی ہیں. تو کھجور اس میں کہتے ہیں ایک میں نے حضرت کو دی، میرے والد صاحب کو حضرت کہتے تھے، اور ایک خود کھا لی. 4 کھجوریں ہاتھ میں رکھ لیں، بچا لیں. پھر والد صاحب نکلے کہ چلو میں تمہیں اپنا گھر دکھاتا ہوں، کہاں یہاں پہ گھر. بس وہاں باب جبریل وغیرہ سے باہر نکلیں، ایک دم جو کہنے لگے اذان کی آوازیں آنے لگی. اذان کی جب آواز آئیں تو میری آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو 4 کھجوریں میرے ہاتھ میں موجود تھیں. وہ ایک دم جو نا وہ خوشی سے بے قابو ہو گئے. کہنے میں بڑا حیران کہ کھجوریں جو خواب سے اٹھے تو کھجوریں ہاتھ میں موجود تھیں ان کے ماشاءاللہ. اللہ اکبر. تو اب وہ فجر کا ٹائم ہو چکا تھا، تہجد کا ٹائم، خواب دیکھا فجر کی اذان سے آنکھ کھلی، کھجور ہاتھ میں موجود تھی. پھر انہوں نے بہرحال یہ خواب میرے بڑے بھائی مفتی افضال صاحب کو کچھ وقت کے بعد سنایا. شروع میں نے سنایا ڈر کے مارے کہ لوگ پتہ نہیں کہیں گے کیسی شاید یہ جھوٹ بول رہا ہے کیا کر رہا ہے، لیکن خود بہت متقی تھے اور بڑے دیکھیں اللہ کے ایسے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں. کھجور کی گٹلی ہمارے گھر میں موجود ہے ماشاءاللہ. پھر انہوں نے 2 کھجور ہمیں دی تھی، 2 اپنے گھر میں رکھی تھی، اور کہ یہ تبرک میں ملے خود رسول پاک سے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ظفر ہیں کوئٹہ سے. السلام علیکم. السلام علیکم جی میڈم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک. ظفر بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میڈم میں نے اپنا گھر شروع کیا تھا یہاں پہ، تو میں نے فجر کے ٹائم خواب دیکھی، جیسے گھر سٹارٹ کیا کہ جیسے میرے گھر کے آدھے حصے میں مسجد ہے، سفید اور سبز رنگ کا گنبد بنا ہوا دیوار ہے، اور میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ خواب میں کہ جی میرے گھر میں تو مسجد ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آدھا گھر میرا مسجد میں ہے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. میں نے ایسے خواب کر رہا تھا، دیکھ رہا تو اسی دوران میری آنکھ کھل گئی، تو دیکھا میں فجر کا ٹائم تھا اور اذانیں ہو رہی تھی. تو میں اس سلسلے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے اپنا گھر شروع کیا اور میں نے ایسے خواب دیکھی اپنے گھر کے، تو آیا یہ خواب تو کیسی ہے؟ اور دوسرا ایک اور تھا، کچھ عرصہ پہلے میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، تو والد صاحب ساتھ میری اٹیچمنٹ میں ان کی خدمت بھی کی، مجھے بہت پیار بھی کرتے تھے، آخر تک دعائیں دیتے رہے. تو ان کی ڈیتھ ہونے کے بعد تقریباً 1.5-2 سال تک مجھے روزانہ وہ فجر کے ٹائم پہ آوازیں دیتے تھے. ان کے کمرے سے ہمارے کمرے میں دروازہ ہے درمیان میں، تو مجھے فجر کے ٹائم مجھے آواز دیتے تھے. جیسے میں اٹھتا بیٹا کہتا تھا یا بیگم کہتی تھی کہ ہم والد صاحب کو ڈیڈی جی کہتے ہیں کہ ڈیڈی جی ہمیں آپ کو آوازیں دے رہے ہیں. میں جیسے اٹھتا تھا تو فجر کی اذان شروع ہو جاتی تھی، تو میں نماز وغیرہ پڑھتا تھا، ان کو فاتحہ اس لیے کافی پڑھتا تھا، یہاں تک کہ آخری میں مجھے یہ کہتے تھے کہ تم میرے بیٹے نہیں ہو، تم میری ماں ہو، تم مجھے اس طرح سنبھالتے ہو جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو سنبھالتی ہے. آخری ٹائم تک مجھے وہ دعائیں دیتے ہوئے گئے ہیں. 2 چیزیں تو اس کے بعد اللہ کا شکر ہے میں نماز کا پابند ہو گیا، اللہ نے مجھے گناہ گار پہ بڑا رحم کیا. تو یہ 2 چیزیں ہیں. تو لوگوں نے کہا جی کہ نہیں جی یہ پتہ کوئی اور مخلوق ہے جو آپ کو آواز دیتی ہے آ کے، لیکن میرے والد صاحب بہت نیک آدمی تھے، تہجد گزار تھے، مطلب بچپن سے ہم نے انہیں تہجد گزار دیکھا ہے. وہ 5 وقت کی مسجد میں نمازی تھے، بہت مطلب وہ دیندار بندے تھے.
بہت ویسے نا ظفر بھائی بہت اچھا خواب. بس ایک چیز ہے جو کہ آپ نے کہا نا کہ اپنے گھر میں ایک خاص کمرہ اہتمام کر کے ایسا ضرور بنائے گا جو اسپیسیفکلی نماز کے لیے ہو, جس میں کوئی ناپاک بندہ کسی ناپاکی کی حالت میں انٹر نہ ہو, تو ضرور بنائے گا. یہ میرے سے باقی کنیزہ آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ انہوں نے اتنا اچھے تو خواب دیکھے کہ گھر کے اندر ہاتھ میں گنبد دیکھ رہے ہیں. یہ تو جسے کہنا چاہیے نا کہ گنبد خضرا جیسی کوئی چیز دیکھنا, تو یہ تو بڑی جسے کہتے ہیں جو ائمہ طاہرین کے روضے ہیں اور جو ائمہ طاہرین سے منسوب جو جگہیں ہیں ان کو خواب میں دیکھنا جو ہے نا یہ بشارت ہے, خوشیوں کی بشارت ہے. انشاءاللہ یہ جو گھر بنوا رہے ہیں اس میں انہیں بہت خوشیاں نصیب ہوں گی. اور ان کی والد صاحب کی دعائیں جسے وہ کہتے ہیں, میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ تم میری بیٹی میری ماں ہو, تو ایسا شخص جس نے باپ کی خدمت کی ہو اس کا تو گھر اس کے لیے جنت ہوگا. میں بھی شاید یہ بھی اچھا, آپ کی بات سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ مولانا فاضل موسوی تھے اور انہوں نے ایک زمانے میں وہ مدینۃ العلم یہ جو حیدری پر جو امام بارگاہ اس کے پیش امام تھے, انہوں نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ کوئی صاحب تھے, انہوں نے ان سے یہی جملے کہے تھے کہ ہمیں اپنے والد کے کمرے سے ان کی آواز آتی ہے اور ہم جب جا کے لائٹ جلاتے ہیں تو کوئی نہیں ہوتا. تو انہوں نے خیر یہ اپنے والد کی الگ سینیریو بتا رہے ہیں کہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے. انہوں نے کہا آپ کے والد کی کچھ نمازیں جو ہیں وہ باقی ہیں, آپ کسی سے پڑھوا لیجئے. تو انہوں نے یہ ان کو کہا تھا کہنے لگے کہ ان کے کچھ روزے اور کچھ نمازیں باقی ہیں, آپ وہ نماز اور روزے پورے کروا لیجئے. شاید ان کی وجہ سے نا ان کا حساب کتاب رکا ہوا ہو. تو وہ جو ہو جاتی ہیں انسان کی قضا نمازیں ہو جاتی ہیں, پوری نہیں ہو پاتی زندگی میں سب کی, اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ کے مرحومین کے جانے کے بعد خاص کر کے بیٹوں پر فرض ہے کہ اپنے والدین کی نمازیں پوری کروائیں. میں بھی کہ ہو سکتا ہے ان کی کچھ واجبات باقی ہوں, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے والد صاحب ان کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہوں نماز کا پابند بنانے کے لیے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ والد صاحب ان کے بڑے جو عبادت گزار تھے. یہ بالکل بھی ہو سکتا ہے. ہاں اچھا, آپ کو آپ کی والدہ خواب میں آئی؟ بہت دفعہ, حالانکہ والد صاحب بھی نہیں ہے میرے, انتقال ہو گیا ان کا, لیکن والدہ زیادہ آئیں خواب میں. میں اپنی والدہ سے اٹیچ بھی بہت تھی کیونکہ میں گھر کے کام بہت کرتی تھی, وہ بہت خوش گئیں مجھ سے اور میں نے ان کی خدمت بھی بہت کی الحمدللہ. اپنی ساس کی بھی میں نے بہت خدمت کی. تو میری والدہ مجھے بڑی دعائیں دیتی تھی, وہ کہتی تم میری بیٹی نہیں تم میرا بیٹا ہو. تو مجھے جب بھی وہ خواب میں نظر آئیں بہت خوش نظر آئیں, اور ہمیشہ کچھ دیتے ہوئے دیکھا میں نے ان کو. کچھ بھی, کبھی فروٹ, کبھی کپڑے, کبھی کچھ نہ کچھ انہوں نے دیتے ہوئے دیکھا میں نے, اور میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے ان کو اور بہت خوش دیکھا ہے میں. اچھا, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ مرحومین آپ کے خواب میں آئیں اور آپ کو کچھ تحفہ دے کے چلے جائیں, تو کہتے ہیں یہ بھی بڑی, آپ یہ دیکھیں نا جو تحفہ بھی بتایا انہوں نے کہ مجھے میرے والد کہتے تھے تم میری ماں ہو, یہ تو شولڈر بیج ہے کہ آپ کو انہوں نے تمغہ لگا دیا. جیسے رسول اللہ حضرت بی بی فاطمہ کو کہتے تھے ابیہا پیار سے, کیوں کہتے تھے کہ تم میری ماں کی بھی ماں ہو. یعنی کتنا بڑا رتبہ ہے, کہ اس میں پیار میں رہیں, لیکن رتبہ آپ دیکھیں نا کہ کیا دے رہے ہیں رسول اللہ. تو یہ تو آپ کے پاس ڈائریکٹ انڈیکیشن ہے, اس کے اندر کوئی تعبیر کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اندر تو آپ کو ڈائریکٹ پیغام مل گیا کہ بھائی ہم نے تمہیں وہ درجہ دے دیا جو کہ پیرنٹس کا ہوتا ہے. اب ماں باپ کی خدمت جو ہے وہ اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے, بے شک ہے, لیکن باپ جو ہے, باپ کی دعا ماں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. میں اس کو صرف اس طرح بڑھاؤں گا آگے. کبھی مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ جیسے کہ ہم اپنے والد کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں خواب میں, کوئی کہتا ہے ہم اپنی ماں کو دیکھنا چاہتے ہیں خواب میں, تو میں اس کا بہت آسان سا, دیکھیں یہ بڑا کوسچن ہے لوگوں کا. تو پہلے تو میں بتا دوں کہ کہا جاتا ہے کہ باپ جو ہے وہ سورج کی مانند ہے, کبھی باپ کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ چاند کی مانند ہے, اور ماں کو جو درجہ دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں چاند کی مانند ہے. یہ دو ہمیشہ اگزامپل کوٹ کی جاتی ہیں. جب کبھی بھی کسی کو بھی اپنے والد کو دیکھنا ہو, اتوار کے دن صدقہ کریں, سنڈے کے دن, سورج کا دن ہے, اس دن صدقہ کریں کسی بھی ریڈ چیز کا, لال چیز کا, سرخ شوئیں. اس وجہ سے آپ جب اس کا صدقہ کریں گے اور نیت کریں گے, یقیناً آپ اپنے والد کو دیکھیں گے خواب میں. اور اگر آپ اپنی والدہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پیر کے دن, پیر کا دن ہے چاند کا دن, اور کوشش کریں کہ جتنا سمندر وزٹ کر سکتے ہیں
پانی پہ جا سکتے ہیں. سمندر کا بہت گہرا تعلق ہے چاند کے ساتھ. چاند کا کام ہے 15 دن چڑھنا 15 دن اترنا. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے جہاں یہ بیلنس ہے, اور اگر آپ چاند کی چڑھتی ہوئی تاریخوں میں آپ یہ کرتے ہیں, جن شہروں میں سمندر نہیں, وہ لوگ کیا کریں؟ دریا پہ جائیں. پانی پہ جانے کا ہے, بہتا ہوا پانی, رکا ہوا نہیں, کیونکہ بہتا ہوا پانی پاک ہے. وہاں پہ جائیں آپ, اور چڑھتی ہوئی تاریخوں میں آپ جائیں گے تو اس کا بہت گہرا تعلق ہے چاند کا پانی کے ساتھ. تو آپ اپنی والدہ کی نیت کریں گے تو آپ یقیناً جب صدقہ کریں گے کسی بھی سفید چیز کا پیر کے دن, تو آپ یقیناً اپنی والدہ کو دیکھیں گے خواب کے اندر. یہ دونوں اللہ نے سب سے بڑی انرجی ہے اس کائنات کی, سورج اور چاند. اللہ نے دونوں کو جب ماں اور باپ سے منسوب کر دیا. ماں کا میں نے بعض اولادوں کو دیکھا ہے, ماں کو تو خیر سبھی پیار کرتے ہیں اور سبھی ماں سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں, لیکن باپ کی اہمیت اولاد کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے, کیونکہ ماں کا تو ہاتھ ہمیشہ دعا کے لیے, ماں کبھی بد دعا نہیں دیتی. باپ کبھی کبھی دعا دیتا ہے, اور وہ دعا ایسی لگتی ہے کہ وہ ماں کی جتنی دعائیں ہیں ان سب سے زیادہ اہمیت ہے اس کی, اور باپ کی بد دعا بھی. باپ کی بد دعا کبھی نہیں لینی چاہیے. اور باپ آپ دیکھیں نا کہ باپ کو ہم اگر اہمیت نہیں دیتے تو ہم کس قسم کی اولاد ہیں, ہے نا. کس قدر محنت ہوتی ہے باپ کی, وہ دنیا کو نظر, بیٹوں کو بیٹیوں کو نظر کیوں نہیں آتی, اولاد کو کیوں نظر نہیں آتی. دیکھیں ایک تو ماں باپ تو آپ کے ہیں, لیکن اتنے احسان فراموش انسان کو نہیں ہونا چاہیے. آپ کے ماں باپ حیات ہیں تو گلے لگی ان سے, معافی مانگی ان سے, ان کی دعائیں آپ کو ہر چیز سے بچا لیں گی. آپ سب کا بہت شکریہ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, شاد رہیے, آباد رہیے. اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملیں گے. اللہ حافظ.